کشتی بہاول حق بیڑا دک پیر کروڑی لے پتراں دی لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی. اللہ پر تو یقین ہی نہیں ہے. اور پھر کیا کہا؟ وہ جی نظر لگ جاتی ہے. نظر لگ جاتی ہے بھائی. نظر کس کو لگ جاتی ہے؟ پتھر کو لگتی ہے، بس میں لگتی ہے، ٹرک میں لگتی ہے، کس میں لگتی ہے؟ کہ نظر خوبصورت بچے کو لگ جاتی ہے. اور بھائی یہ نظر مکان کو بھی لگ جاتی ہے. آؤ 8 لاکھ کی کوٹھی بنوائی، اس پر کالی ہنڈیاں کونے پہ رکھ دی، ہنڈیاں کو الہ بنا لیا، ہنڈیاں کو مشکل کشا بنا لیا. اس سے اور کیا شرک ہے؟ اور اللہ کیا ہے؟ اللہ کے کمال ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض. ذرا غور تو کیجئے زمین کی پیدائش میں اور آسمان کی پیدائش میں، ذرا غور کیجئے یہ کس نے پیدا کر دیے؟ کون ہے جو آسمان بنانے والا ہے؟ کون ہے جو زمین کو پیدا کرنے والا ہے؟ اس میں کسی کا حصہ یا ساتھ نہیں ہے. پھر دیکھیے واختلاف اللیل والنہار، اس نے دن اور رات میں اختلاف کر دیا. اب دن تھا، دن جانے والا ہے، رات آنے والی ہے. اور یہ رات میں سے دن نکالتا ہے، دن میں سے رات نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. پھر فرمایا والفلک التی تجری فی البحر. یہ دیکھیے تو صحیح، یہ سمندروں میں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں کشتیاں چلتی ہیں. ان کشتیوں کو چلانے والا کون ہے؟ اور تیرانے والا کون ہے؟ اور ڈبونے والا کون ہے؟ نہیں. اور بھی ہیں. لے یارویں والے دا نام تے ڈبی ہوئی تر جاویں گی، لے رب سونے دا نام تے تری ہوئی ڈب جاویں گی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ایسا کفر. اور مشرک جو تھے مکے والے، وہ جب کشتی پہ بیٹھتے تھے کہتے تھے اللہ تو تیرانے والا ہے. جب کنارے پر لگ جاتے تھے، جو کچھ دیا سرکار نے دیا، اتنی میری اوقات نہ تھی. اگر یہ سرکار نہ ہوتے، نہ یہ لو ہوتا، نہ محفوظ ہوتا، نہ زمین ہوتا، نہ زما ہوتا، نہ مکی ہوتا، نہ مکا ہوتا، یہ نہ گھوٹوی ہوتا، نہ آپ ہوتے، یہ نہ تمبو ہوتا، نہ سپیکر ہوتا، نہ کچھ ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا. اگر اللہ اپنے نبی کو پیدا نہ کرتا تو یہ کچھ بھی پیدا. اللہ فرماتا ہے آدم کے دور میں نبی موجود تھا، اور یہ آسمان زمین تو آدم سے بھی پہلے ہے. کس سے؟ یعنی یہ مقصود کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ مقصود کائنات. اللہ نے جو کائنات بنائی ہے انسان کے لیے بنائی ہے. اور انسان کو کس لیے بنایا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اور دنیا جہان کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے. یہ زمین بھی تیرے لیے، زمان بھی تیرے لیے، آسمان بھی تیرے لیے، رات بھی تیرے لیے، دن بھی تیرے لیے. تو اب ایک مائی تھی، اس کے بیٹے کی شادی تھی، وہ بیچاری 11ویں شریف بھی دیا کرتی تھی. وہ 11ویں شریف بھی، یہ عقیدہ ہے 11ویں نہ دو تو بھینس کے تھن میں سے دودھ خراب ہو جاتا ہے، تھن بند ہو جاتا ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، دودھ خراب ہو جاتا ہے، دودھ صحیح نہیں رہتا. گوالا کہتا بھائی آپ کو پتا ہے کل 11ویں تھی اس لیے آپ کے بچے بھوکے مریں گے، دودھ شودھ نہیں ملے گا، کل 11ویں شریف تھی. اب 11ویں نے بچوں کو بھی بھوکا مارا. وہ مائی 11ویں دیا کرتی تھی، اس کے بیٹے کی بارات تھی، وہ دریا پار گئے. باقی جو تھے وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. جو مائی بیچاری 11ویں دیا کرتی تھی وہ دریا کے کنارے پر کھڑی. آپ نے تصویریں بھی دیکھی ہوگی چاٹوں پر. کیوں؟ کہ یہ مائی 11ویں دیا کرتی تھی اس لیے اس کی جنج غرق کر دی. ان بیچاروں کا کیا قصور تھا جو سارے کے سارے غرق ہو گئے. اب پھر اشارے سے انہیں ڈوبی ہوئی کشتی تار دی.
عبد القادر جیلانی نے کیا کر دی بھائی؟ اشارے سے ڈوبی ہوئی کشتی تار دی۔ ایمان سے بتائیں تارنے والا کون ہے اور ڈبونے والا کون ہے؟ ایسا مشرک آدمی وہ اگر نماز پڑھے تو کوئی فائدہ نہیں، حج کرے تو کوئی فائدہ نہیں، زکات دے تو کوئی فائدہ نہیں، اگر وہ آگے جائے جہاد میں جائے تو کوئی فائدہ۔ ان التوحید راس التقوی، راس الکل، تمام نیکی کی بنیاد توحید خالص پر ہے۔ فرمایا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ المشرکون، فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون، خالص اللہ ہی کو پکاریے، اگر مشرک برا منائے تو مناتے رہیں، کافر برا منائے تو مناتے رہیں، اے پیغمبر اے مومنو آپ خالص اللہ کو پکاریں۔ کیوں؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ معبود تمہارا وہی ہے، معبود تمہارا وہی ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں یہ جملہ فرمایا کہ معبود تمہارا وہی اللہ ہے۔ اب آگے ہم چلتے ہیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورۃ آل عمران میں آ گئے ہیں۔ یہی جو مسئلہ تھا کس نے بیان کیا؟ اللہ فرماتا ہے شاہد اللہ، اللہ نے بھی یہی گواہی دی، یہی بیان کیا، ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ اللہ ہی کی بندگی کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا انہ لا الہ الا ہوا، معبود وہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی تمہارا معبود الہ مولا مددگار کوئی نہیں۔ پھر والملائکہ، اور ملائکہ نے بھی یہی مسئلہ بیان کیا، اور وَأُولِي الْعِلْمِ، جن کو اللہ نے علم دیا۔ کن کو اللہ نے علم دیا؟ نبی جین کو۔ نبی جین نے بھی یہی مسئلہ کہا انہ لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا ہوا، بس یہی کہا۔ کیا تھا؟ قائما بالقسط، کہ وہی عادل ہے، وہی عدل و انصاف کا مالک ہے، مالک یوم الدین وہی ہے، روز جزا کا مالک وہی ہے، دن قیامت کا مالک وہی ہے، یہ دن کا حاکم بھی وہی ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی عزیز زبردست، باقی سب زیر دست، وہی سب کا زبردست، باقی سارے زیر دست، وہی اللہ حکیم ہے، وہی دانا ہے، اللہ کے علاوہ سب کے سب دانا نہیں ہے، لیکن ان کی دانائی، ان کی حکمت، ان کا علم محدود ہے، اللہ کی دانائی لا محدود ہے۔ اور یہی مسئلہ، یہ توحید کو اللہ نے کیا کہا؟ ان الدین عند اللہ اسلام، اللہ کے نزدیک یہی اسلام ہے، یہی دین ہے، یہی توحید ہے، یہی دین اسلام ہے۔ اور جتنے پیغمبر ہیں سب کا دین یہی تھا، سب کا دین یہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کسی جیسا نہیں، کوئی اللہ جیسا نہیں۔ آگے دیکھیے، اللہ اکبر۔ اب دعوت عام ہے، توحید کی تعریف ہو گئی، دلائل ہو گئے، پیغمبروں کا یہی منصب تھا، یہی مسلک تھا، یہی بیان تھا۔ اب اس سب مشترکہ عمل، مشترکہ مسئلے کو، اتفاقی مسئلے کو اہل علم کے سامنے اعلان کرو۔ اہل کتاب کے سامنے، اہل کتاب، کتاب کو ماننے والوں کے سامنے پیش کرو۔ کون سے؟ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا اہل الکتاب،
او کتاب والو، جی وہ تو یہودی نصرانی تھے اہل کتاب، آپ نہیں ہیں، آپ بھی تو قرآن والے ہیں، آپ اہل کتاب نہیں ہیں؟ قرآن والے اہل کتاب نہیں ہیں، وہی تھے۔ اب اہل کتاب بھی وہ جو کتاب کو مانتے ہیں، کتاب پر عمل کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، کتاب کا علم رکھنے والوں، کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے والوں، کتابوں کا دعویٰ کرنے والوں، کتاب کو ماننے والوں، تعالوا، اترو اپنی ضد سے، مسلک کی ہٹ دھرمی سے اترو، آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے پہاڑ سے اترو، فرقوں کی لعنت سے اترو، کدھر آؤ؟ الی کلمۃ، ایک کلمہ کی طرف آؤ۔ کون سا ایک کلمہ؟ جو پہلے بیان ہو چکا، کیا ہے؟ سوائم، وہ برابر ہے، بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم سب کا کلمہ ایک ہے۔ کیا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ کوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج جو یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق، ان کا کلمہ ہی الگ ہے۔ اور کچھ تو یوں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، ہم وہ نہیں ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے۔ اگر تم اس ایک کلمہ کو مانتے ہو، اگر اس توحید کو مانتے ہو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تو پھر آئیے اس کتاب میں جو کلمہ موجود ہے اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں مت جائیے، مذہبوں میں مت جائیے، مسلکوں میں مت جائیے، اندھی تقلید کے راستے پر مت جائیے، آئیے اس کتاب کی طرف۔ کیوں؟ بیننا و بینکم، بولے آپ سب کا کلمہ ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو پھر کیوں؟ پھر ضد کیوں؟ آباء و اجداد کی اندھی تقلید کیوں؟ اپنے اماموں اور مسلکی مولویوں کی ضد کیوں؟ آئیے نا اس کتاب کی طرف۔ شخصی تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ جو بھی ہمیں اس کتاب کی بات کہے گا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، جو ہمیں اس کتاب کے خلاف بولے گا ہم اس کو ٹھوکر سے اڑانے کے لیے تیار ہیں۔ کتاب اللہ، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، یہ پیچھے بھی لکھا ہوا ہے۔ اب کتاب اللہ، صرف کتاب اللہ میں سنت بھی موجود ہے، کتاب اللہ میں رسول کی سنت بھی موجود ہے، رسول کی حجت بھی موجود ہے۔ تو آئیے بیننا و بینکم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ ہی کی بندگی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، اللہ کے سوا ہم کسی سے مانگتے نہیں ہیں، کسی کو دیتے نہیں ہیں، ہم دیتے بھی اللہ ہی کو ہیں، لیتے بھی اللہ ہی سے ہیں۔ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں رتی برابر بھی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا، اور نہ بناؤ ایک دوسرے کو اربابا من دون اللہ،
اللہ کے علاوہ رب نہ بناؤ، معبود نہ بناؤ، داتا نہ بناؤ، مشکل کشا نہ بناؤ، اپنی خواہش کو رب نہ بناؤ، اپنے آبا و اجداد کو رب نہ بناؤ، اپنے بزرگوں پیروں مولویوں اماموں کو اپنا رب نہ بناؤ، اپنی جماعت کے وڈیروں کو رب نہ بناؤ۔ رب بناؤ تو کس کو بناؤ؟ اللہ ہی کو بناؤ، کیونکہ وہی رب العالمین ہے۔ لا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، نہ بناؤ تم بعض کو بعض، رب نہ بناؤ ایک دوسرے کو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے۔ اب دیکھیے پیغمبر قرآن کے خلاف بولتا ہے؟ اگر پیغمبر بھی نعوذ باللہ من ذالک قرآن کے علاوہ بولے گا تو وہ بھی من دون اللہ کے علاوہ رب بن جائے گا۔ صحابہ پیغمبر کو رب کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، محمد تو رسول تھا، وہ اللہ نہیں تھا، اگر اللہ ہوتا تو اس پر موت بھی، اس لیے موت آئی کہ پیغمبر رسول ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کے رسول پر موت آتی ہے، اللہ پر موت نہیں آتی۔ تو یہ معلوم ہوا کہ جو روایات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہوتی، جو قرآن کے خلاف ہو وہ کسی اور کی باتیں ہوتی ہیں، پیغمبر کی بات کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہوتی۔ ایک بات، باقی تفصیل باقی بیان کرتے رہیں گے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر آپ اس دعوت سے پھر جائیں تو پھر جائیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی، لست علیہم بمسیطر، اے پیغمبر ہم نے آپ سے یہ نہیں پوچھنا، آپ دروگے نہیں ہیں کہ کتنے مسلمان بنا کر لائے تھے، ہم تو یہ پوچھیں گے بلغ، کیا آپ نے بیان کیا تھا؟ اگر بیان کیا ہے تو ٹھیک، نہیں کیا تو فما بلغت رسالت، تو نے حق ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم شہد، اللہم شہد، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، او میرے ساتھیوں میرے جماعتیوں تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے پہنچانے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر کوئی پھر جائے تو پھر جائے تو کہہ دیجئے پیغمبر بس ہمارا شاہد تو اللہ ہی کافی ہے، وکفا باللہ وکیلا وکفا باللہ شہیدا، بس مجھے اللہ ہی کافی ہے، فتوکل علی اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان سے سنا دیجئے کہ میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں، کسی اور پر بھروسہ نہیں رکھتا۔ آخری بات کیا کہی؟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، اللہ فرماتا ہے وسماکم المسلمین، ہم نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ بولے جی آخری بات ہے، میں آپ سے دور ہونے والا ہوں۔ وسماکم المسلمین، انا اسلمت لرب العالمین، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ ہم کو اپنا فرما بردار بنا، کس کا فرما؟ اللہ کا فرما بردار بنا، اپنا مسلم بنوا۔ اپنا اب الیکشن آ رہے ہیں تو آپ نے ووٹ میں لکھا ہوا ہے آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ وہاں کیوں نہیں لکھتے کہ ہم تو چشتی ہیں، قادری ہیں، نقش بندی ہیں، اہل حدیث ہیں، سور وردی ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، آڑی ہیں، باڑی، یہ کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں لکھوایا مذہب اسلام؟ ہم مسلم ہیں، ہم کیا ہیں؟ مسلم، انا مسلم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی ہاتھ اور آنکھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔
تو مسلمان بنے. ہمارا نام مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، اور کام ہمارا کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ منشور ہمارا کیا ہے؟ توحید و سنت کی اشاعت کرنا. توحید و سنت کی اشاعت کرنا، یہ ہمارا منشور ہے، یہی ہمارا دستور ہے، یہی ہمارا جناب والا قرآن کا اصول ہے. اور ہم مسلمان ہیں، ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق، ہاں جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں. جس شخص کا تعلق قرآن و سنت سے ہے وہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کے بھائی ہیں. جس کا تعلق قرآن و سنت سے نہیں ہے ہم اس کے بھائی نہیں، وہ ہمارا بھائی نہیں. اس میں کوئی بات ہے اعتراض والی؟ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دوسرا یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ جتنے فرقے ہیں قرآن میں یہ بھی ہے کہ تم جو مرضی نام رکھاؤ. یہ نام کیوں رکھے جاتے ہیں؟ لتعارفوا. کس لیے رکھے جاتے ہیں؟ تعارفوا، تاکہ پہچان ہو. لیکن ان کا معیار نہیں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. معیار جو ہے متقی پرہیزگاری ہے، معیار جو ہے اقرار توحید و سنت پر ہے، کسی مذہب یا کسی مسلک یا کسی جماعت پر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو، آپ کو توحید و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ یہ پروگرام جاری ساری ہوگا. صلاۃ مغرب کے بعد بھائی محمد رمضان مسلم صاحب کا بیان ہوگا، اس کے بعد یہ پروگرام انشاءاللہ چلتا رہے گا. آخر میں یہ دعوت ہماری خصوصی عرض ہے کہ ہم نے آپ بھائیوں کے لیے خصوصی ضیافت بنائی ہے، دعوت بنائی ہے. خیرات نہیں، خیرات اندھے لولوں کو کھلائی جاتی ہے، لنگڑوں کو کھلائی جاتی ہے، یتیموں غریبوں مسکینوں کو کھلائی جاتی ہے. یہ دعوت ہم نے آپ کے لیے تیار کی ہے. یہ دعوت بھی کھا کے جانا. میرے استاد صاحب فرماتے تھے جو میری دعوت کھا کے نہ گیا وہ اسلام میں چوئی گیا. تو اس لیے یہ ہماری دعوت ہے، آپ لوگوں نے کھا کر جانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب صلاۃ کے لیے تیاری کر لیں، انشاءاللہ صلاۃ مغرب تیار ہے.